अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आवाज़ शहर के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हमारी आज की मेहमान शख्सियत जनाब जाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान की इंतहाई अहम ओहदों पर ज़िम्मेदारियाँ निभाईं, पाकिस्तान के लिए सफारतकारी भी की और पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी हालात पर एक गहरी नज़र रखते हैं। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान एज़ ए कंट्री किस जगह पे खड़ा है, जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनके सलूशन क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी नायत है। जैसे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि माशाल्लाह आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन पर भी और सियासत पर भी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकनॉमिक है उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट बजट की तैयारी हो रही है, उसमें जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं कि 1600 अरब का जो है वो टारगेट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी एक बुनियादी सनत है जिसमें टेक्सटाइल का एक बड़ा शोबा था, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। कहा जाता है कि बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट हुई है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसमें अदम तवाज़न है। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये सारे जो सिचुएशन पैदा हुई है ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में, इसकी वजह क्या है? देखिए ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपने सब्जेक्ट को बड़ी मुख्तसर तरीके से किया, लेकिन जवाब बहुत इसका तवील है। इसको मैं इस तरह कहूँगा कि द ओनली पॉलिटिकल solution and the reason I say the only political situation I say that in any country nowadays is economic development. Economic development जब होता है तो बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। It covers everything. आंसर आपका ये है कि economic development की बात हो रही है। And economic development जब होता है तो good governance का लफ्ज़ आ जाता है। ये key to success is good governance. अब हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। कोई चीज़ ऐसी है कि वो कहता है मैन पावर हो, तो मैन पावर हर एक कंट्री में नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये प्लस पॉइंट कहलाता है। फिर उसके बाद मिनरल्स की मैं बात करता हूँ। मिनरल्स जो हैं अल्लाह ने हमें बहुत दिए, एग्रीकल्चर कंट्री है। इन चीज़ों को देखते हुए हम ये नेशनल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ हैं। अच्छा जैसा मैं आपको रोकूंगा कि ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा डिक्लाइन आया है, जिसके लिए हमें ये मसाइल सारे दरपेश हैं, उसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? मैं आ रहा हूँ जिस तरफ मैं यही चीज़ बताना चाहता था कि ये तो हमारे किसी भी चीज़ को करने से पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। पहले स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या। अब सिलसिला ये था कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला हुआ डे वन से, वो गुड गवर्नेंस का था। गुड गवर्नेंस में ये था कि कंसिस्टेंट पॉलिसी आपके यहाँ नहीं रही। कंसिस्टेंट पॉलिसी ना होने की दो वजूहत थी। जब डिक्टेटरशिप होती है तो उनका एक अपना ट्रेंड होता है। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो कहीं भी अनपॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकते। तो अनपॉपुलर डिसीजन लेने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जी पहले आवाम को देखें, फ्यूचर को देखें, या अपनी हुकूमत को बचाएं। ये तो बड़ी एक आपने जो सिचुएशन बयान की है कि वो हुकूमत, जो सियासी हुकूमत जो आवाम के वोट से आती है, वो पॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब पॉपुलर डिसीजन लेंगे तो उसके लिए अपोजिशन जो खड़ी हो जाएगी। होता यह है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे कभी अमल ही नहीं करते। सिस्टम्स को कभी हम एग्री नहीं करते कि सिस्टम्स को लेके चला जाए। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसकी ये बेसिक प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि सिस्टम्स को कभी भी मजबूत नहीं करेगी और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेगी। वो सिर्फ एक चीज़ देखती है कि अपना टेन्योर में जो चीज़ें कर सकते हैं कर दें और उसके रिजल्ट में लोग ये कहें कि जिंदाबाद। आज का लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। नहीं, मेरी उसमें आज भी वही जो आपका सवाल था, मैं अब उस तरफ आ रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये था कि जी ये क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुई। डिक्लाइन होने की दो वजूहत थी। एक वजूहत ये थी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में, जो आपने मेनली टेक्सटाइल की बात की है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी तरह वायबल फिजिबल हो ही नहीं रहे। आपके यहाँ एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई है, आपके यहाँ मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई है, आपके यहाँ कोई आइटम ऐसा नहीं है कि जो उस रेंज में हो कि जो आपको वायबल करे। आपके दूसरे मुल्क हैं
لائک بنگلہ دیش جہاں کی میں مثال دوں گا، وہ ہمارے بعد بنا اور ہمارا ہی ایک حصہ تھا. اب وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از مچ چیپر، تو لوگ یہاں سے وہاں شفٹ کر رہے ہیں. اسی طرح باقی ملکوں میں جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ انرجی کرائسس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا. انرجی کرائسس میں چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ ڈیزل ہو، چاہے مٹی کا تیل ہو، چاہے فرنس آئل ہو، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو، چاہے گیس ہو، ان کا کیا، ان کی یوٹیلائزیشن جو تھی وہ اتنی تیزی سے بڑھی ہے، اتنا اس کا کنزمپشن بڑھا ہے کہ ہماری جو اپنی پروڈکشن تھی وہ کوپ نہیں کر سکی، آگے ہمارے ریسورسز ڈیولپ نہیں ہو سکے. اچھا زید صاحب، یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، اس میں اگین بجلی کی پرائس بڑھانے پہ اتفاق ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاسٹ افیکٹو تو پہلے ہی نہیں رہا پروڈکشن کرنا یہاں پہ، جب اور مزید ہو جائے گا تو پاکستان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک دانستہ طور پر ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ صرف ٹریڈنگ ہو سکے گی، مینوفیکچرنگ ختم ہو جائے گی، اور اس طرح جابز جو ہیں وہ کتنی زیادہ جو ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو جائیں گی. دیکھیں یہ بہت عرصے پہلے ایک پرسیپشن تھا کہ پاکستان میں آپ کو چند اچھے پیٹرول پمپس بنا دیں گے، تمام جگہوں پہ آپ کو فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹ مل جائیں گے، آپ کو بڑے بڑے مال مل جائیں گے. وہ کنسیپٹ اسی میں تھا کہ آپ کو ٹریڈنگ کی طرف لانا تھا اور مینوفیکچرنگ کی طرف سے ہٹانا تھا. اور مینوفیکچرنگ میں بھی لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نہیں آنے دیتے تھے آپ کو. دس واز اے پرسیپشن، اور یہ پرسیپشن اب نظر آ رہا ہے. یعنی کہ وہ جو پرسیپشن تھی اب وہ حقیقت ہو گئی. حقیقت ہو رہی ہے. اب اس میں دو تین چیزیں تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ ہماری اپنی لیڈرشپ کی ویژن، وہ لیڈرشپ کی ویژن یہ ہوتی ہے کہ جی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ان کی امپلائمنٹ کیا ہوگی. آج جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے. ان امپلائمنٹ لیڈس ٹو کرائم، ان امپلائمنٹ لیڈس ٹو انفلیشن، ان امپلائمنٹ لیڈس ٹو انریسٹ ان ایوری سبجیکٹ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ان امپلائمنٹ کا کانسیکوینسز نہ ہو سکے. آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹری ڈیفیسٹ کی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں اس میں کمپلیٹ کرنے کے لیے بورنگ ہو رہی ہے. اب جب بورنگ ہوگی تو انفلیشن ہوگا. آپ جائیں گے کس طرف؟ کیونکہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم قوم کو کیسے قوم بنائیں. آپ نے یہاں پہ میں زاہد صاحب آپ کو روکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ فوجی ڈکٹیٹرز کی حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک سٹڈی یہ بھی ہے کہ جو فوجی حکومتیں ہیں ان کے دور زیادہ طویل ہیں، 10 سال کے ہیں دور ہیں، ان میں اکنامک گروتھ بہت ہوئی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جبکہ سیاسی حکومتیں جن کے پاس ووٹ کی پاور ہوتی ہے، پبلک ان کے ساتھ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑے فیصلے نہیں لے سکتے، اور ان کے ہاں جو ہے جب ان کا پیریڈ آتا ہے تو اس میں اکنامک گروتھ نہیں ہو پاتی، جیسے آج کل کے ایک سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں جی اس میں بڑی سمپل چیز ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں فیصلہ جو ہے ایک آدمی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہیں باتیں. ڈکٹیٹرشپ میں ایک جو فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اس کے لانگ ٹرم کے نقصانات ہوتے ہیں. لانگ ٹرم میں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرز جو پالیسی بناتا ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہ جو لاسٹ 10 ایئرس کا ٹینیور تھا ہمارے جنرل مشرف صاحب کا، اس میں اگر یہ انرجی کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا تو آج یہ انرجی کرائسس نہ ہوتے. اس میں چونکہ میرا کوئی پولیٹیکل کسی سے تعلق نہیں ہے تو لہٰذا آئی کین سیفلی سے دس تھنگ کہ یہ پریویس گورنمنٹ میں شوکت عزیز صاحب کی غلطی تھی. بیسک غلطی ان کی تھی ایز اے پرائم منسٹر، اینڈ اٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا پریزیڈنٹ جو ایٹ دا ہیلم آف افیئر تھا کہ انہوں نے اس چیز میں دی. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ انہی کے دور میں ٹیررزم کا دور شروع ہوا. ایک طرف ہم نے یہ کہا کہ 9/11 کے بعد ہم بہت قریب آ گئے یورپین یونین کے، امریکہ کے، دوسری طرف ہمیں اپنے گھر میں ہی ایک جنگ شروع کرنی پڑی کیونکہ یو ٹرن لینا پڑا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ ڈیسیشن اتنے خراب نہ ہوتے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو جتنا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں ایک تبدیلیاں آئیں تو اس میں میرا کچھ فرق پڑتا. پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی وہ اچھے فیصلے کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں محتاط فیصلے کرتے ہیں. ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ انسٹنٹ فیصلے کرتا ہے. انسٹنٹ فیصلے جو ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ لوگوں کا جس کو کہنا چاہیے اوپینین شامل نہ ہو تو اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. ابھی زاہد صاحب اگر ہم دیکھیں تو پرویز مشرف صاحب اپنے مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنے دور کے اکنامک انڈیکیٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دور جو ہے وہ بہتر تھا اور اس میں
امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی، نئے نئے وینیوز کھلے اور بڑا جو ہے وہ اس وقت بزنس میں بوم بھی آیا. ٹھیک ہے ٹیررزم بھی ہو رہا تھا، اس کی وجہ تو ایک ریجنل پالیٹکس ہے، لیکن اکنامک بوسٹ آیا تھا. آپ اس سے اتفاق دیکھیں ایک چیز بتاؤں، میں اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہاں پہ ان کو یا اس دور میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب تھے ان کا کنسنٹریشن تھا اسٹاک مارکیٹ پہ، کہ اسٹاک مارکیٹ انڈیکیٹر تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے بڑی جو ہے اور اس میں بوم آ گیا، اور وہی بوم نے اس اسٹاک مارکیٹ نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور نیچے بھی گرایا. اور بالکل وہ اس میں جو کرائسس آیا جو 2005 کا کریش ہوا تھا تو اسی دور میں آیا، ان کو اندازہ ہو گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے فیصلے جو تھے کہ جی ڈالر ہمارا اسٹیبل جا رہا ہے، ڈالر ہمارا اسٹیبل جا رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ڈالر اسٹیبل ہونا یا اسٹاک ایکسچینج کو ہونا یا ایک دو اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دے آر ناٹ دا لانگ ٹرم انڈیکیٹرز فار دا بہتر اکنامک پوزیشن کے کسی لیے. بھی جگہ نہیں تھا. میرے خیال میں یہ تھا کہ وہ وقتی طور سے تو ان کے فیصلے صحیح تھے لیکن لانگ ٹرم کے لیے صحیح نہیں تھے. انہوں نے آگے کا نہیں سوچا. ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو کل ہوگا وہ دیکھا جائے گا. صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.